انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم محرم کی مجالس میں اکثر کربلا کے شہیدوں کے بارے میں سنتے ہیں، جیسے امام حسین علیہ السلام جو سید الشہداء ہیں، حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت قاسم، اون و محمد علیہم السلام۔ لیکن کربلا کے بہت سے شہیدوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے، نہ ان کے نام، نہ فیملی، کس طرح وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے اور کس طرح امام علیہ السلام کی مدد کی اور شہدائے کربلا کی عظیم لسٹ میں شامل ہو کر اتنے بلند مرتبے پر پہنچ گئے۔ ہم انشاءاللہ اس محرم الحرام میں اپنے اس سیگمنٹ اصحاب معصومین علیہ السلام میں انہی شہداء کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج جس شہید کا ہم ذکر کریں گے ان کا نام ہے زہیر ابن قین۔ یہ کوفہ میں رہتے تھے اور اپنی قوم کی بہت رسپیکٹیبل پرسنالٹی تھے۔ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے۔ جنگوں میں ان کا ذکر اور بہادری کے واقعات بہت مشہور ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پر جہاں امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ رکے، وہیں زہیر قین بھی مکہ سے واپس آتے ہوئے رکے۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک میسنجر نے آ کر انہیں سلام کیا اور کہا کہ اے زہیر قین، امام حسین علیہ السلام نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان سے مل لیں۔ زہیر قین کی وائف نے کہا، سبحان اللہ، رسول کے بیٹے نے تمہیں میسنجر بھیج کر بلایا ہے۔ زہیر اٹھ کر امام کی خدمت میں چلے گئے اور بہت جلدی واپس آ گئے۔ ان کے فیس پر بہت خوشی تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے زہیر کو بتا دیا تھا کہ میں کربلا میں قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن زہیر کے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی کہ وہ اپنے مولا کی مدد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے بہت سے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا، لیکن بہت سے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو منع کر دیا کہ وہ مرنا نہیں چاہتے، اور ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے، ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی مدد کریں گے، لیکن وہی لوگ بعد میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کربلا کے میدان میں پہنچ گئے تھے۔ ہمیں مختلف موقعوں پر زہیر قین کے کہے ہوئے ورڈز ملتے ہیں جب وہ کھڑے ہو کر امام علیہ السلام کو اپنی وفاداری کا، امام علیہ السلام کے ساتھ مرتے دم تک رہنے کا یقین دلاتے ہیں۔ راستے میں جیسے جیسے امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے تھے، حالات بہت مشکل ہوتے جاتے تھے اور بہت سے لوگ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ لیکن زہیر قین نے امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ دوسروں کو بھی امام علیہ السلام کی مدد کرنے پر راضی کرتے رہے۔ مختلف موقعوں پر زہیر قین یزیدی فوج کو امام حسین علیہ السلام کے قتل سے روکتے رہے، انہیں نصیحت کرتے رہے کہ وہ اس گناہ عظیم سے باز آ جائیں۔ زہیر ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جنہوں نے امام علیہ السلام کو خط لکھا ہو یا ان سے مدد کا وعدہ کیا ہو۔ ان کی تو امام سے ملاقات سفر کے دوران ہوئی تھی اور امام علیہ السلام کو دیکھ کر یاد کیا کہ رسول اللہ کے لیے امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام تھا۔
انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ دشمن ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، تو میں نے طے کیا کہ ان کے گروہ میں شامل ہو کر ان کی مدد کروں گا اور اپنی جان کو ان کی جان پر فدا کر دوں گا۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید سے جنگ سے پہلے ایک رات کی مہلت مانگی تو امام علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں اور ساتھیوں کو بلایا اور خدا کی حمد اور شکر بجا لائے، اور پھر فرمایا مجھے اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور بہتر اصحاب نہیں معلوم، یعنی میرے ساتھی بہترین ساتھی ہیں۔ امام علیہ السلام نے انہیں دعا دی اور اجازت بھی دی کہ وہ چلے جائیں اور اپنی جانیں بچا لیں۔ امام علیہ السلام کے بھائی، ان کے کزنز باری باری کھڑے ہو کر یہی کہتے رہے کہ آپ کے بعد ہمارے لیے زندگی بدتر ہے، ہم اپنی جان، مال اور عزیزوں کو آپ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی اٹھ اٹھ کر اپنی وفاداری کا یقین دلاتے رہے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن امام علیہ السلام کا ساتھ کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ذوالقرنین بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اور 1000 بار ایسا ہی ہو، تاکہ خدا میرے ذریعے سے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو قتل ہونے سے بچا لے۔ یہ سب ساتھی شکر ادا کر رہے تھے کہ انہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہادت نصیب ہو رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سب کو شب عاشور ان کا مقام جنت میں دکھایا کہ دیکھو تمہاری جگہ وہاں ہے، تمہاری جگہ وہاں ہے۔ روایتوں میں ہے کہ شب عاشور بھی کتنے لوگ امام حسین علیہ السلام کو اس مصیبت میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، اور امام علیہ السلام نے اپنا سر جھکا دیا تاکہ انہیں جانے میں شرمندگی نہ ہو، لیکن زہیر اور شہدائے کربلا امام کے ساتھ ہی رہے۔ روز عاشورہ بھی امام حسین علیہ السلام نے یزید کو اس گناہ سے بچانے کے لیے خطبات دیے، ان کے ساتھیوں نے خطبات دیے، جن میں ذوالقرنین کا بھی خطبہ ہے، جس میں وہ فوجوں کو سمجھاتے ہیں کہ اولاد رسول کی مدد کریں۔ شمر جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے، اس نے زہیر سے کہا کہ میں تمہیں اور حسین کو قتل کر دوں گا، تو زہیر نے کہا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ میں حسین کے ساتھ قتل ہونے کو تمہارے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے بھی امام کے خیموں پر حملے کیے گئے، اور انہی حملوں میں جب شمر امام حسین علیہ السلام کے خیمے کو عورتوں اور بچوں کے ساتھ جلا دینا چاہتا تھا، تب ذوالقرنین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا حملہ کیا کہ شمر اور اس کے ساتھیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن اس وقت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں بہت کم افراد رہ گئے تھے، اور یزیدی فوج تو تعداد میں بہت زیادہ تھی، ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ لیکن جب تک عرب کا جو طریقہ تھا جنگ کا، جب 1 to 1 جنگ ہوتی رہی تو امام حسین علیہ السلام کے لشکر والوں کو اس بھوک اور پیاس کے باوجود کوئی مار نہیں پاتا تھا، اور پھر آخر وہ گھیر گھیر کر بہت سارے ساتھی مل کر حملہ کرتے تھے اور امام کے لشکر والوں کو قتل کر دیتے تھے۔ جب نماز ظہر کا اول وقت آیا تو امام علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے لیے جنگ کو روکنے کا کہا، لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اس وقت بھی حملے کرتے رہے۔ زہیر بن قین اور ان کے ایک اور ساتھی کو امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ ان کے آگے کھڑے ہو جائیں اور تیروں کو روکتے رہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ذوالقرنین اور وہ ساتھی امام کے آگے کھڑے ہو کر تیروں کو اپنے آپ پر روکتے رہے۔ جب نماز تمام ہوئی تو زہیر نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت لی اور میدان میں آئے اور کہا میں زہیر ہوں اور قین کا بیٹا ہوں،
اور میرے ہاتھ میں ایک کاٹنے والی تلوار ہے اور میں اس سے حسین کا دفاع کروں گا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی تعریف کی اور اس شدت سے جنگ کی کہ بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، لیکن پھر ان پر مل کر حملہ کیا گیا۔ زہیر کو بہت زخم آئے اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور پھر زہیر کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح گھیر کر زہیر بن قین کو مارا گیا، جس طرح امام کے باقی ساتھیوں کو مارا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام زہیر کے پاس پہنچے تو فرمایا، اے زہیر، اللہ تمہیں اپنی رحمتوں سے دور نہ رکھے اور تمہارے قاتلوں پر لعنت کرے۔ ہم سب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جب ہمارے زمانے کے امام، ہمارے مولا ہمیں مدد کے لیے بلائیں اور امام حسین کی طرح آواز بلند کریں کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا، تو ہم اپنے امام کا ساتھ چھوڑ کر نہ جائیں۔ ہم زہیر قین کی طرح اپنے امام کی آواز پر لبیک کہیں۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔